ان قولہم الاسم، یہ جو گناہ کی باتیں کرتے ہیں، اچھا یہ جو گناہ کی باتیں کرتے ہیں، قولہم الاسم کا معنی جو روایتی مفسرین ہیں انہوں نے قول کا معنی کیا لیا ہوا ہے؟ ایک ہی معنی لیا ہوا ہے، جو بات کرنا، حالانکہ قول لفظ قول قرآن میں صرف بات کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے، سوچ کے لیے استعمال ہوتا ہے، سوچ کے لیے بھی قول کا لفظ استعمال ہوتا ہے، فعل کی جگہ بھی قول ایک ایسا لفظ ہے جو تقریباً تمام یعنی فعلہ کی جگہ پر قائم ہو سکتا ہے، ہاں اس کی جگہ لے سکتا ہے، اور لیا ہے، عرب اس کو بہت استعمال کرتے ہیں دوسری جگہوں پر بھی، جب کوئی سوچ بھی رہا ہو تو کالا کا لفظ استعمال قرآن میں بھی بہت دفعہ ہوا ہے، ہاں بات بھی نہیں کرتا ہے لیکن کالا یعنی دل میں کہا تو مطلب ہے کہ سوچا، تو سوچ کے لیے بھی کالا کا لفظ بہت استعمال ہوا ہے، تو یہ کالا کو یہاں ہم اسی طرح ہی لے سکتے ہیں، قولہم الاسم، ان کی جو گناہ پر مبنی سوچ ہے، وہ جو اپنے اندر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو منہ سے بولا جاتا ہے، قرآن ہے کتنا دقیق ہے، پر اس کی طرف توجہ، اس کے لیے یلفظو کا لفظ استعمال کیا، لفظ یلفظو، ہاں ما یلفظ من قول الا ولدیہ رقیب عتید، منہ سے بات نکالے گا تو ایک تیسرا لفظ بھی ہے، وہ ہے کلمہ، تکلم کرنا، تکلم کا معنی بھی تھوڑا سا مختلف ہے، لیکن ابھی ہم یہاں یہ بیان نہیں کرتے ہیں، جب کلام کی بات آئے گی کلمہ کی تو پھر وہاں بات کریں گے، بس کلمہ کا مطلب یہ، کلمہ کبھی لیتے ہیں عام طور پر مفسرین تین لفظوں کا ایک ہی معنی لے لیتے ہیں، کلمہ، کالا اور لفظ یلفظ، ہاں لیکن تینوں کے معانی مختلف ہیں اور ہر ایک اپنی جگہ ہی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، اور اسی حد میں اگر لیا جاتا ہے تو کتنا قرآن کی وہ جو رہنائی ہے، قرآن کی وہ جو نزاکت ہے، اس کی نفاست ہے اور اس کی لطافت ہے، اس کا اتنے وہ جو خوبصورتی ہے اس کی، وہ تب سامنے آتی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے کتنی باریک بینی سے اس لفظ کو یہاں رکھا ہے۔